نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم مل کر محبت سے پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين واجب صدر عظیم، سامعین محتشم، حاضرین مکرم، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے، اس کے کرم اور اس کی توفیق سے ایک بار پھر ہم اس کے پاک گھر میں بیٹھ کر اس کے دین متین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن و حدیث کا یہ نور حضرت سیدنا غوث الثقلین الشیخ سید عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام نامی سے اور آپ کی نسبت سے ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اور آج آپ کی اس مسجد میں ادارہ نون والقلم کا افتتاح بھی ہے، تو اس حوالے سے اس وقت میرے سامنے سورۃ القلم ہی ہے، تاکہ دونوں چیزوں میں مناسبت رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز نون سے فرمایا ہے۔ نون جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ مختلف صورتوں کے شروع میں مختلف حروف آئے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ کئی صورتوں کے شروع میں صرف ایک حرف آیا ہے، کئی صورتوں کے شروع میں 2 حرف آئے ہیں، کئی صورتوں کے شروع میں 3 آئے ہیں، کئی کے شروع میں 4 آئے ہیں، اور کئی صورتوں کے شروع میں 5 حروف آئے ہیں۔ اردو کے حروف تہجی یعنی الفابیٹ آف اردو جو ہیں وہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کتنے ہیں؟ الف بے پے تے ٹے سے ٹوٹل کتنے ہیں؟ 36 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 36۔ عربی کے حمزہ اور الف کو اگر ایک شمار کیا جائے تو پھر 28 ہیں، اور اگر حمزہ کو الگ اور الف کو الگ شمار کریں تو پھر 29 ہیں، 29۔ تو یہ جو عربی کے حروف تہجی ہیں ان میں سے 14 حرف ایسے ہیں جو حروف مقطعات کے طور پر قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ سارے حروف مقطعات کے طور پر استعمال نہیں ہوئے، اور
ہر سورت کے شروع میں بھی یہ حروف نہیں آئے، یہ صرف 29 سورتوں کے شروع میں آئے ہیں۔ اب یہ حروف جو ہے یہ ہیں کیا؟ مقطعات، قطع سے نکلا ہے۔ قطع کا مطلب ہوتا ہے الگ کیا ہوا، جدا کیا ہوا۔ تو چونکہ یہ حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اگر 2 ملا کر بھی لکھے ہوں، 3 ملا کر بھی لکھے ہوں، تو پڑھیں گے ایسے ہی جیسے وہ حرف الگ سے لکھا ہوتا ہے۔ الف با تا سا کی پٹی میں جب الگ الگ خانوں میں وہ حرف لکھے ہوتے ہیں، جیسے وہاں اس کو پڑھتے ہیں ایسے ہی ان کو پڑھتے ہیں۔ ان کو ملا کر لفظ نہیں بنایا جاتا، کیونکہ ہے یہ حروف، نام ان کا حروف ہے۔ اچھا، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ تو ہمارا نظریہ اہل سنت و جماعت بریلوی، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سر بین اللہ و رسولہ، یہ راز ہیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ کوڈ ورڈز ہیں، کوڈ ورڈز، راز ہیں۔ کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی غیر نبی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے پتہ ہے کہ اس کا صحیح اور اصلی مطلب یہ ہے، یہ کسی کا دعویٰ نہیں ہے۔ اگر کسی نے اس پر کچھ کلام کیا بھی ہے تو انہوں نے جو ان کی سمجھ میں آیا ہے انہوں نے وہ کیا، لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے اصلی مراد کیا ہے، حقیقی مراد کیا ہے، یہ خدا جانے اور رسول جانے۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ اچھا، قرآن مجید کا جب آغاز ہوتا ہے تو پہلا پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اچھا یہ بھی دلچسپ بات ہے، پہلا پارہ کس لفظ سے شروع ہوتا ہے؟ پہلا پارہ کس لفظ سے شروع ہوتا ہے؟ اچھا، کس سورت سے شروع ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ جو ہے نا، یہ ابھی کیمرہ بھی لگا ہوا ہے، کیمرہ یہ اس کو کیپچر تو نہیں کرے گا، دکھائے گا نہیں، لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پارے کا نام کیا ہے؟ الف لام میم۔ جہاں تک پہلا پارا ہے وہاں تک الف لام میم آگے چلتا جائے گا، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کے اوپر الف لام میم نہیں لکھا ہوا۔ یہ سمجھ آ گئی؟ تو پہلے پارے کی جو سورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ یہ جو ہے نا سورہ فاتحہ، یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، بلکہ یوں کہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے۔ اب آگے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پھر چلتی ہے، میں سنا دیتا ہوں آپ کو۔ آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ ہے، بسم اللہ کا خلاصہ با ہے، اور با کے نیچے جو نقطہ ہے فرماتے ہیں وہ میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ بہرحال گھر میں جا کے دیکھیے گا، الف لام میم پارہ جو ہے یہ سورہ بقرہ، اس سے ابتدا ہے، تو اس سورت کی ابتدا میں کیا ہے؟ الف لام میم، یعنی حروف مقطعات ہے شروع میں۔ تو حروف مقطعات جو ہے یہ کوئی مفسر جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ ان کا مطلب کیا ہے۔ تو اللہ نے یہ کیوں رکھے پھر؟ یہ رکھے رب نے اپنے محبوب کے لیے کہ محبوب غلاموں کو بتاؤ، بہت بتاؤ، بہت بتاؤ، ہر چیز بتاؤ جو تمہارا دل کرے، لیکن کچھ باتیں ایسی بھی تو ہو نا جو میں جانوں اور تم جانو۔
اور پھر اس لیے بھی ہے کہ جب کوئی بندہ قرآن مجید کا ترجمہ کرنے بیٹھے یا تفسیر کرنے بیٹھے تو الف لام میم جب ابتدا یہاں سے کرے نا تو اس کا سر پہلے ہی جھک جائے کہ مولا میں تو پہلے ہی سے عرب سے آگے نہیں جا سکتا، مجھے تو نہیں پتا یہ کیا ہے، تاکہ وہ اپنے علم کو برگاہ خداوندی اور برگاہ مصطفیٰ میں وہ جھک جائے کہ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں تو قرآن کے الف ہی کو نہیں سمجھ پایا۔ اچھا یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ روح تہجی میں پہلا حرف کون سا ہے؟ الف، اور قرآن مجید کا آغاز بھی کس حرف سے ہوا؟ الف سے۔ تو قرآن کہنا یہ چاہتا ہے کہ ترجمہ کرنے والے، تفسیر کرنے والے تم الف ہی کو نہیں سمجھ پائے، اور پھر تم یہ کہو کہ جی رسول اللہ کو فلاں بات کا علم نہیں تھا، حضور نے فلاں بات کا جواب نہیں دیا، حضور فلاں موقع پہ چپ ہو گئے۔ رب کہتا ہے تم تو الف ہی کو نہیں سمجھ پائے، تم میرے محبوب کی بات کرتے ہو، جس کا اپنا علم اتنا ناقص ہو، وہ اتنی بڑی ذات کے بارے میں اتنی بڑی بات کر دے۔ محبوب کے علم کو تولنا شروع کر دے۔ یہ حروف مقطعات ہیں۔ آغاز ہوا نون، حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے۔ والقلم وما یسطرون، اور قلم کی قسم اور ان کے لکھے کی قسم، یعنی فرشتے جو لکھتے ہیں اس لکھے ہوئے کی بھی قسم، اور جس چیز سے لکھتے ہیں اس کی بھی قسم۔ قسم کس چیز کی کھائی جاتی ہے؟ عظمت والی چیز کی، کبھی بھی گھٹیا چیز کی قسم نہیں کھائی جاتی، ہمیشہ شان والی عظمت والی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو رب نے قلم کی قسم کھا کے بتا دیا کہ قلم کو عام نہ سمجھو، یہ عام نہیں، یہ اہم ہے۔ والقلم، اور قلم کی قسم، وما یسطرون، اور لکھے ہوئے کی قسم، یعنی تحریر جو ہوتی ہے نا لکھی ہوئی، اس کا بھی ایک مرتبہ ہے، اس کا بھی ایک مقام ہے۔ چلیں میری بات اب پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی، کوشش کریں گے ہم میں سے جہاں تک ہم سے ہو سکا پہنچانے کی۔ آج کل ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے طالب علموں کا کہ جو ہی وہ پیپر دے کے باہر نکلتے ہیں نا تو اپنا پیپر جو ہے پھاڑ کے نا ٹکڑے ٹکڑے کر کے نا روڈ پہ پھیلا دیتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ ہر اسکول کے باہر آپ جائیں گے نا تو کوسچن پیپر جو ہے اسے پھاڑ کے بالکل پرزے کر کے نا اسے روڈ پہ پھیلایا ہوتا ہے۔ حالانکہ کاغذ جو لکھنے کے کام آتا ہے یہ بھی تعظیم والی چیز ہے، اور اس پر جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی تعظیم والی چیز ہے۔ رب تو تحریر کی قسم کھا رہا ہے لکھے ہوئے کی۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن جو ہے اس کا مرتبہ تو ظاہر ورا المرا ہے نا، لیکن ہر تحریر جو ہے وہ قابل عزت ہوتی ہے۔ بلکہ یہاں تک میں نے پڑھا کہ اگر ابو جہل کا نام لکھا ہوا آپ کو نظر آئے نا کسی کاغذ پہ تو آپ اسے بھی یعنی اس کی انسلٹ نہیں کر سکتے، آپ اسے پامال نہیں کر سکتے، اس کے اوپر آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے، اس کی آپ توہین نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اب حالانکہ ابو جہل کو ہم سب نفرت کرتے ہیں، اس سے کافر تھا، لیکن بات ابو جہل کی نہیں ہے، بات ان حرفوں کی ہے۔ ابو جہل الف بے واو جیم ہے لام، یہ حرف قرآن میں آتے ہیں یا کوئی نہیں؟ بولیے، ٹھیک ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ ہم نے ابو جہل کے نام کی تعظیم نہیں کرنی، ہم نے ان حرفوں کی تعظیم کرنی ہے کیونکہ یہی حرف قرآن مجید میں آتے ہیں۔ تو اس کو بھی آپ نیچے نہیں پھینک سکتے، اسے بھی اٹھانا ہے،
اسے بھی آپ نے سنبھالنا ہے، کاغذ کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے، قلم کو بھی آپ نے سنبھالنا ہے۔ بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی، باتیں نا بڑی دل کو لگنے والی ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا تھا کہ جب تک کتاب، کوئی بھی کتاب، چاہے وہ کیمسٹری، فزکس، بایو، کوئی بھی ہو، جب تک وہ سینے کے ساتھ تھی تو وہ فائدہ دیتی تھی، وہ فیضان پہنچاتی تھی، لیکن جب سے ہم نے کتاب کو بیگ میں ڈال کے پشت کے پیچھے کر دیا تو اس کے بعد پھر کتاب نے ہمیں فائدہ دینا چھوڑ دیا۔ کیونکہ علم جو ہے نا، یہ سامنے رکھنے والی چیز ہے، یہ عزت والی چیز ہے، یہ پشت کے پیچھے ڈالنے والی چیز نہیں ہے۔ اور اب تو بیگ ایسے آ گئے ہیں، خاص کر یونیورسٹیز میں جو لڑکیاں، جو اسٹوڈنٹس لڑکیاں پڑھتی ہیں، ان کے بیگ کو اللہ ماشاءاللہ یہاں گھٹنوں سے بھی نیچے تک ہوتے ہیں، اتنی لمبی سلپ لگی ہوتی ہے، اس میں ایک دو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اور وہ نیچے تک جا رہا ہوتا ہے۔ تو ہر چیز کی تعظیم ہے۔ بہرحال بات کافی لمبی ہو گئی، میں تھوڑا مختصر کرتا ہوں، آگے چلتا ہوں۔ رب نے قسمیں کھائیں، نون والقلم، اور قلم کی قسم، وما یسطرون، اور ان کے لکھے کی قسم۔ یہ دو قسمیں کھا کے نا تو رب نے آگے ایک بات کی ہے۔ قسمیں اس وقت کھائی جاتی ہیں جب کوئی بڑی اہم بات کرنی ہو، تاکہ اگلے بندے کو یقین ہو کہ قسم کھا رہا ہے تو بڑی کوئی اہم بات ہونے والی ہے۔ اب آگے بات کیا تھی؟ کفار نے آقا کریم علیہ السلام کو کہا تھا، یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اے وہ ذات کہ جس پر ذکر یعنی قرآن نازل ہوا، انک لمجنون، تم تو دیوانے ہو۔ آقا علیہ السلام سے انہوں نے کہا تھا۔ تو رب نے دو قسمیں کھا کے، یعنی لکھنے والے آلے کی قسم بھی کھائی اور لکھے ہوئے، اب پورا قرآن مجید لکھا ہوا ہے تو گویا یوں کہ رب نے پورے قرآن کی قسم کھائی۔ لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے رب نے اس سب کی قسم کھائی۔ اتنی بڑی قسم کھانے کے بعد رب نے کیا کہا؟ رب نے کہا، ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محبوب تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ یہ بکواس کرتے ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ نادان ہیں، یہ آپ کی شانوں سے جلنے والے ہیں، یہ آپ کو ایسا لفظ کہتے ہیں۔ محبوب آپ کو جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جواب میں دوں گا۔ اور یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی انفرادی شان ہے۔ باقی انبیاء پر بھی اعتراضات ہوتے رہے، لیکن ہر نبی نے اپنے اوپر ہونے والے اعتراض کا جواب خود دیا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، آپ پر اعتراض ہوا تو جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دلوایا گیا۔ آپ ابھی بچے تھے، چند دن کے تھے، جواب آپ سے دلوایا گیا، صفائی آپ سے پیش کروائی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب الزام لگا تو رب نے جواب ایک بچے سے دلوایا، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی، کفار نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا، لست مرسلا، تم تو رسول ہی نہیں ہو۔ رب نے فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یاسین اور قرآن حکیم کی قسم، اے محبوب بے شک تم رسول ہو۔ جواب رب نے دیا۔ یہاں بھی اعتراض کفار نے کیا، جواب رب نے دیا۔ اب یہ جو دائرہ بن رہا ہے نا، نون والقلم، اس ادارے کا پہلا اصول ہمیں یہ ملا کہ رسول اللہ کی توہین اور آپ کی کسی بھی لحاظ سے شان میں کمی کو برداشت نہیں کرنا، جواب دینا ہے۔ اور جواب بھی کون سا دینا ہے؟ جو رب نے دے دیے ہیں۔ اب تو وہی نہیں آئے گی نا، جب تک وہی آ رہی تھی جواب رب دے رہا تھا، اب جواب ہمارے پاس ہر سوال کا
ہر اعتراض کا جواب موجود ہے، تو خاموشی نہیں، جواب دینا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان لک لاجرا غیر ممنون، محبوب ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ محبوب آپ ان کی بد زبانیوں پہ جو صبر کرتے ہیں نا، تبلیغ بھی فرماتے ہیں، تنبیہ بھی فرماتے ہیں، خبردار بھی فرماتے ہیں، اور صبر اور برداشت بھی کرتے ہیں، تو محبوب آپ کے لیے ثواب ایسا ہے کہ جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ میں کوئی عمل کروں، مجھے کوئی پتہ نہیں وہ عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہے یا نہیں ہے، اور پتہ نہیں ثواب مجھے ملے گا کہ نہیں ملے گا، ملے گا تو کتنا ملے گا، لیکن آقا کی کیا عظمتیں ہیں، رب خود بتا رہا ہے کہ محبوب ثواب ہے، اور ہے بھی بے انتہا۔ جسے رب بے انتہا کہے پھر اس کا اندازہ کون کرے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوب یعنی خلق بڑی شان کی ہے۔ اے محبوب آپ کا اخلاق حسنہ بڑی عظمت والا ہے۔ یہاں بھی ایک نکتہ ہے کہ ہم اخلاق کے نیچے ہیں، جو اخلاق، جو عادات، جو سیرت رب ہم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، ہم ان تعلیم کے نیچے ہیں، ان اخلاق کے پابند ہیں، ہم ان کے نیچے ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام اخلاق کے نیچے نہیں، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب آپ خلق عظیم پر ہیں، آپ اوپر ہیں، اخلاق نیچے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آپ جو کریں گے وہ اخلاق بنے گا، آپ اخلاق کے اوپر ہیں، اخلاق آپ کے نیچے ہے۔ کیا مطلب؟ آپ جیسے اٹھیں گے وہ اٹھنا اسلام بنے گا، وہ اٹھنا اخلاق بنے گا۔ آپ جیسے بولیں گے وہ بولنا اخلاق بنے گا، آپ جیسے چلیں گے وہ چلنا اخلاق بنے گا، آپ جیسے پکڑیں گے وہ پکڑنا اخلاق بنے گا۔ محبوب جو آپ کرتے جائیں گے وہ اخلاق بنتا جائے گا، اس لیے کہ آپ اخلاق پر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادارہ نون والقلم کی دوسری تعبیر، عظمت مصطفیٰ، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ رب کہتا ہے محبوب یہ جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں نا، بس تھوڑا وقت رہ گیا ہے، قیامت آنے والی ہے، قیامت آئے تو یہ بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں کون مجنون تھا۔ میرے محبوب تم دیکھ لینا کہ قیامت کے دن یہ آپ کو دیوانہ کہنے والے یہ خود دیوانے نکلیں گے، یہ خود مجنون نکلیں گے، آپ نہیں ہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہکے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو راہ پر ہے۔ اے محبوب آپ کا رب خوب جانتا ہے۔ اب یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، وہ صرف محبوب کا رب ہے یا سب کا ہے؟ بولیے تو صحیح نا، سب کا ہے نا۔ لیکن وہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر جب اپنی ربوبیت کا اظہار فرماتا ہے تو محبوب کی نسبت سے کرواتا ہے، محبوب کی نسبت سے، کیونکہ رب وہ سب کا ہے، لیکن اسے رب ہونے پر اگر فخر ہے تو وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تکبیر، رسالہ، تحقیق، حیدری، غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ
ودوا لو تدہنوا فیدہنون، تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں۔ اب یہ آقا علیہ السلام سے رب نے فرمایا محبوب یہ جو جھوٹے ہیں نا، یہ جو کافر ہیں، یہ جو مشرک ہیں، ان کی باتوں میں نہ آنا۔ یہ آپ سے کہیں گے کہ چلیں کچھ تھوڑی آپ نرمی کریں تو کچھ تھوڑا ہم بھی تعاون کر دیں گے، آپ ہمارے خدا کے بارے میں تھوڑا ہاتھ ہولا رکھیں، آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ بت جھوٹے ہیں، یہ تمہارے معبودان جو ہیں یہ باطل ہیں، تو آپ تھوڑا ان کے بارے میں تھوڑی نرمی اختیار کریں تو ہم بھی کچھ تھوڑا آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ رب نے فرمایا محبوب یہ جھوٹے ہیں، بالکل ان کی بات نہیں سننی اور کوئی نرمی نہیں کرنی، کوئی نرمی نہیں کرنی۔ ادارہ نون والقلم کا اگلا اصول کہ بے دینوں کے ساتھ نرمی نہیں کرنی، چاہے وہ کوئی بھی ہے، نرمی نہیں ہے۔ اس لیے نرمی کا مطلب یہ کہ پھر ہم کسی حد تک ان کے قائل ہو جائیں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بات قرآن سے ثابت، جو حدیث سے ثابت، وہ اٹل ہے، اس پہ ڈٹنا ہی مومن کی شان ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اب یہاں سے آگے ایک بد زبان کی بات ہو رہی ہے جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ اس نے آقا کریم علیہ السلام کی عظمت کے خلاف کچھ جملے کہہ دیے، کچھ اس نے ایسے کلمات کہہ دیے، تو اب رب اس کا جواب دے رہا ہے۔ اچھا، بڑی دلچسپ بات ہے، خوبصورت بات ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ رب کی شان ہے ستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا۔ پانچواں کلمہ ہے انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب، بے شک تو غیبوں کے جاننے والا ہے اور تو عیبوں کا چھپانے والا ہے اور تو گناہوں کا معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ تو ستار العیوب شان ہے رب کی، وہ عیبوں کو چھپانے والا ہے، لیکن وہ سب کے لیے ستار العیوب ہے، وہ سب کے عیبوں کو چھپاتا ہے، لیکن دشمن مصطفیٰ، گستاخ مصطفیٰ کے عیبوں کو وہ بھی نہیں چھپاتا، وہ بھی نہیں چھپاتا۔ 10 عیب رب نے ولید بن مغیرہ کے ان آیات میں بیان کیے ہیں، 10 آیات جو خود ہمیں کہتا ہے کہ پردے ڈالا کرو، لیکن وہ کہتا ہے ہر بات پہ پردہ ڈال دینا، محبوب کے گستاخوں پہ پردہ نہیں۔ حلاف فرمایا وہ بڑی قسمیں کھانے والا ہے، یہ اس کا پہلا حد بیان ہوا۔ مہین ذلیل ہے، ہماز بہت تانے دینے والا ہے، مشاء بنمیم بہت ادھر ادھر کی لگاتا پھرنے والا ہے، مناع للخیر بھلائی سے بڑا روکنے والا، ہر بھلائی کے کام سے روکنے والا ہے، معتد حد سے بڑھنے والا ہے، اسیم گناہگار ہے، عتل سخت طبیعت کا مالک ہے، درست خو ہے، اور بعد ذالک زنیم۔ اگلی بات سننا چاہیں گے؟ توجہ کریں۔ ولید بن مغیرہ آقا علیہ السلام کی عظمت کے خلاف بولنے والا، رب نے اس کے عیب بیان کیے۔ اب یہ جو عیب رب نے بیان کیا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد ذالک زنیم، فرمایا ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، ذلیل بھی ہے، تانے بھی دیتا ہے، ادھر ادھر کی لگاتا بھی ہے، بھلائی سے بھی روکتا ہے، حد سے بڑھنے والا بھی ہے، گناہگار بھی ہے، سخت طبیعت بھی ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے باپ کا ہی نہیں ہے، بد نسلہ ہے۔ مجھے بتائیے رب رب ہو کر اتنی سخت بات، لیکن بات عظمت مصطفیٰ کی ہے، بات ناموس مصطفیٰ کی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ ان کانا
ذا مال و بنین، اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ ولید بن مغیرہ اس کی اولاد بھی تھی اور مالدار بھی تھا، تو اسے غرور تھا کہ میں وڈیرا ہوں تو میں جو چاہوں کہوں، مجھے کون روکے گا، کون میرے سامنے آئے گا؟ تو رب نے کہا کوئی اور آئے نہ آئے میں تو ہوں، کوئی اور آئے نہ آئے میں تو ہوں۔ اب جب رب نے یہ اس کے عیب بیان کیے نا، اور یہ بھی کہا کہ تو اپنے باپ ہی کا نہیں ہے، تو بھاگتا ہوا ماں کے پاس چلا گیا، بھاگ کے ماں کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا میرے بارے میں 10 باتیں بیان ہوئی ہیں، 9 جو ہے وہ تو مجھے خود پتہ ہے کہ میں ویسا ہی ہوں، وہ عیب واقعی میرے اندر ہیں۔ اب یہ جو بات ہے نا کہ میں اپنے باپ کا ہی نہیں ہوں، یہ تو بتا سکتی ہے کہ واقعی باپ کا ہوں یا کسی اور کا ہوں؟ بتا مجھے۔ تو ماں نے کہا جو قرآن نے کہا وہی سچ ہے، وہی سچ ہے، تیرے باپ کا تو صلاحیت ہی نہیں تھی اولاد پیدا کرنے کی، تو میں نے سوچا کہ اس کا مال لوگ کھا جائیں گے، تو میں نے پھر کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا اور اس کے نتیجے میں تم آئے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں سے علماء ایک نتیجہ یہ بھی نکالتے ہیں، وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو بھی گستاخ رسول ہوگا وہ حرامی ضرور ہوگا، وہ حلالی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ حلالیوں کا کام ہی نہیں ہے، حلالی یہ کام کر ہی نہیں سکتے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جائیں، قالا تو کہتا ہے اساطیر الاولین، اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو کہانیاں ہی ہیں نا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا، کبھی نوح علیہ السلام کا، کبھی کس کا، کبھی کس کا، تو یہ تو کہانیاں ہیں اگلوں کی۔ اب رب نے کیا فرمایا؟ رب نے فرمایا سناسمہ علی الخرطوم، فرمایا قریب ہے کہ ہم اس کی سور کی سی ٹھوٹھنی پر داغ دیں گے۔ اب یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے۔ اب یہاں بھی ایک نقطہ ہے، نقطے پہ نقطہ ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ کسی بھی بد عقیدہ بندے کو اگر یہ کہا جائے نا کہ یہ کالا کلوڈا، اس طرح کا اگر کوئی جملہ اس کے بارے میں کہہ دیا جائے تو وہ ناجائز نہیں ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس گستاخ کی بات رب کر رہا ہے، اس کو رب نے کہا سور کی سی ٹھوٹھنی والا، اس کے چہرے کی بات، اس کے منہ کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا چہرہ کس نے بنایا تھا؟ بولیے نا، اللہ ہی نے سب کو بنایا ہے نا، اللہ نے خود بنایا، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کے منہ تو سور جیسا ہے۔ کیوں؟ جو میرے محبوب کی توہین کرے پھر وہ اس قابل ہے کہ وہ انسانوں جیسا نہیں ہے، وہ جانوروں میں سے بھی اس جانور جیسا ہے جس کا نام لینا بھی عام طور پہ جائز نہیں ہے، اس جانور جیسا ہے۔ تو ہم اس کی سور کی سی تھوچنی پر داغ دیں گے۔ اب اس کا ایک مطلب اور بھی ہے، وہ مطلب یہ ہے گستاخوں کے چہرے پہچانے جاتے ہیں، ان پہ رب علامتیں بنا دیتے ہیں، دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ آیا ہے۔ علماء کو، اولیاء کو رب نے یہ پہچان عطا فرمائی ہوتی ہے۔ محدث اعظم رحمۃ اللہ تعالی ہمارے بہت بڑے بزرگ تھے، شیخ الحدیث تھے، تو فیصل آباد میں رہتے تھے، اعلیٰ حضرت کے یعنی بریلی شریف سے پڑھ کے آئے تھے۔ تو ان کی یہ کرامت ہے کہ انہوں نے چہرے پہ نا اکثر نقاب ڈالا ہوتا تھا، تو جب کوئی آدمی آ کے ایسے ہاتھ ملاتا نا، بہت سارے لوگ آتے جاتے وہ ہاتھ ملاتے جاتے ملاتے جاتے، جب کوئی گستاخ آتا نا تو چہرے پہ نقاب ہوتا لیکن ہاتھ پیچھے کر لیتے۔ لوگ کہتے جی آپ نے ان سے ہاتھ نہیں ملایا، وہ کہتے یہ گستاخ ہے۔ انڈیا سے ایک بندہ چلا، اس نے کہا میں جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور تھا وہ بھی اسی ٹبر کا، دوسری کمپنی کا۔ جب آیا نا
ان کے سامنے ہاتھ آگے کیا، انہوں نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ اس نے کہا جی آپ نے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا، فرمایا تم گستاخ رسول ہو۔ اس نے کہا میں تو یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں، میں تو انڈیا سے آیا ہوں۔ فرمایا جہاں سے بھی آؤ، جہاں سے مرضی آؤ، لیکن مجھے تجھ سے گستاخی کی بو آ رہی ہے۔ تو ایسے ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں۔ تو یہاں بھی رب نے فرمایا کہ ہم اس کی سوٹ کی سی تھوتنی پر داغ دیں گے۔ اس کا مطلب گستاخوں کے چہرے رب بگاڑ دیتا ہے، گستاخ کے چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ ناک وہی ہوگا، اللہ اکبر، کان ویسے ہی ہوں گے، پیشانی ویسی ہی ہوگی، لیکن دیکھ کے آپ کو نہ قرات ہوگی۔ اب دیکھ کے کہیں گے یار یہ نہ ہی آئے تو یہ ادھر ہی چلا جائے، یہ کہیں اور چلا جائے، کیونکہ رب خود فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج نون والقلم ادارے کا افتتاح ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے قواعد و ضوابط کیا ہیں، اور کوئی نشست نہیں ہوئی میری اظہر صاحب کے ساتھ، لیکن مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ نون والقلم کا افتتاح، میں نے کہا چلے کچھ نون والقلم جو ہمیں آتا ہے وہ ہم سنا دیتے ہیں۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد صحیح اور اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔